ریاضی کا سبق ہم پڑھے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے نمونہ جات، انگلش میں جس کو پیٹرن کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن پاک کی صورت سے ملتا ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 39 ہے، وہ ہم سیکھیں گے صاحب انشاءاللہ۔ تو پیٹرن یعنی نمونہ جات کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ آپ نے سننا ہے توجہ سے اور ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے۔ پیٹرن اعداد کے باقاعدہ دہرائے جانے والے انتظامات ہیں۔ پیٹرن اعداد کے باقاعدہ دہرائے جانے والے انتظامات ہیں۔ پیٹرن اعداد کے باقاعدہ دہرائے جانے والے انتظامات ہیں جو ایک واضح اصول کی پیروی کرتے ہیں۔ نمونوں کو پہچاننا پیشن گوئی، ذہنی حساب کتاب اور مسئلہ حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر پیٹرن سیکھنے سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں رب کے حکم کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ ہے پیٹرن اور ان کا استعمال اور ان کا فائدہ۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں گھر میں موجود جو کپ ہیں ان کے ڈیزائن کو دیکھیں۔ اسی طرح گھر میں پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں یا آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں، تو یہ سبزیوں اور پھلوں پہ بنے ہوئے نقشہ گار بھی دیکھیے، اور پھلوں اور سبزیوں کو ایک خاص طریقے سے جو میں آگے بتانے والا ہوں ان کو ترتیب سے رکھ کر بھی آپ پیٹرن سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کے ہاتھ کی جو 10 انگلیاں ہیں یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی تخلیق ہے جس سے نمونہ جات کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو تصویر میں جو سیب نظر آ رہے ہیں، 2 رنگ کے سیب ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 نمونے، جس میں ایک سیب سرخ رنگ کا ہے، اس کے بعد سبز رنگ کا ایک سیب ہے۔ اب اسی نمونہ جات کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیبوں کو ایسی ترتیب سے رکھا ہوا ہے کہ یہ سیب دیکھنے میں ہمیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ سرخ سیب ہے، اس کے بعد سبز سیب ہے، پھر ہم نے سرخ سیب رکھا، پھر سبز سیب رکھا، اور پھر سرخ سیب رکھا، پھر سبز سیب رکھا، پھر سرخ سیب رکھا، پھر سبز سیب رکھا۔ اب بتائیے اس ترتیب سے ہم چلتے ہوئے آ رہے کہ سرخ سیب پہلے ہے اور سبز سیب بعد میں، تو آیا یہ جو خالی سیب کا جس پہ کوئی رنگ نہیں ہے، اس کے نیچے سوالیہ نشان ہے، تو اس میں آپ بتائیں کس رنگ کا سیب آئے گا؟ اگر آپ نے صحیح بتا دیا اس کا مطلب آپ نے نمونے سیکھ لیے۔ تو یہ سبق آپ نے اس کا سوال کا جو جواب خود حل کرنا ہے، میں سب سے آخر میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد باری ہے 3 نمونے کی۔ 3 نمونے میں یہاں پر 3 طرح کے پھل ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آڑو رکھا ہوا ہے، پھر اسٹرابری رکھی ہوئی ہے، اور پھر کیلا رکھا ہوا ہے۔ اب اسی ترتیب کو دہراتے ہوئے پہلے آڑو، پھر اسٹرابری، پھر کیلا، دوبارہ آڑو، اسٹرابری، اور آخر میں کیا آئے گا یہ آپ بتائیں۔ اب سب سے سبق کے آخر میں نے کہا تھا میں بتا دوں گا کہ 2 نمونے کے یہاں پر آخر میں کیا آتا ہے، تو یہاں پر سرخ سیب آئے گا، کیونکہ ہم نے پچھلی ترتیب کو دیکھا، 2 نمونے کو سمجھا تو ہمیں پتہ لگا سرخ سیب تھا، پھر سبز سیب تھا، پھر سرخ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 3 نمونے میں یہاں پر سوالیہ نشان کی جگہ کیا آئے گا؟ تو یہاں پر کیلا آئے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے ترتیب کو دیکھا 3 نمونے کی ترتیب تھی جس میں آڑو، اسٹرابری اور پھر کیلا آ رہا تھا۔ تو اس طرح آج آپ نے نمونہ جات اردو میں سیکھے۔ انشاءاللہ آئندہ میں ہم انگلش میں بھی اس کو سیکھیں گے۔